یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیں جب آپ کے کانوں تک بات پہنچائی ابو سفیان نے کہ جا کے بتائیں مسلمانوں کو کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ پھر واپس آ رہے ہیں حملے کے لیے، تو پھر کیا جواب دیا صحابہ نے؟ سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ یہ جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان پر جب بھی کوئی مشکل امر آئے، بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، ہر طرف سے بندہ مایوس ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور انسان خود بھی اس قابل نہیں کہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکے، تو پھر یہاں پر کیا پڑھا صحابہ نے اور کیا کہا صحابہ نے؟ ان کے جذبے دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، ان کو ڈرایا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، زخموں سے چور ہیں، ابھی تو زخموں پہ مرہم پٹی بھی نہیں ہوئی کہ دوبارہ سے میرے نبی نے ان کو کہا اٹھو، تو وہ اٹھے اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اور جب کفار کی آواز ان کے کان میں پڑی کہ وہ تو آ رہے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ بس یہی بات تھی، جب یہ نعرہ، جب یہ بات سنی کافر نے تو اس نے کہا یہ مسلمان تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ہزاروں بھی ہو جائیں تو ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو مسلمانوں کا رعب پڑ گیا کفار مکہ پہ، تو ابو سفیان دوبارہ دوڑ گیا واپس۔ اس ایک بات یعنی جذبہ دیکھ کر، تو مین چیز جذبہ ہوتی ہے بندے کا، جذبے سے انسان لڑتا ہے، ہتھیاروں سے نہیں لڑا جاتا، جذبے سے لڑا جاتا ہے، عشق سے لڑا جاتا ہے، کام ہوتا ہی جذبے سے ہے۔ اگر جذبہ ہے، سپرٹ ہونی چاہیے بندے میں، کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، میں نے کرنا ہے، تو پھر ہی وہ کرتا ہے۔ تو جب آپ کی نیت ہی نہ ہو، آپ کے اندر وہ اخلاص، وہ جذبہ ہی نہ ہو، تو پھر کام کوئی نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی جدید آلات آپ کے پاس کیوں نہ ہوں۔ یہ ذہن میں رکھے۔ اور مسلمان جب بھی لڑتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ جذبے سے لڑتا ہے۔ مرد مجاہد جاگ ذرا، پھر وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر۔ تو کیا کہا آپ نے؟ حسبنا اللہ ہو۔ تو یہ ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں، چلتے پھرتے ہر وقت یہی پڑھا کریں، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ بولو اللہ اکبر۔ چلیے جی، آیت نمبر 174۔ اور پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے۔ اللہ اللہ، حمراء الاسد کی وہ بستی تھی جہاں سے مسلمان واپس آ گئے، کافر دوڑ گئے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، کوئی نقصان نہ ہوا، اور انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ بے شک جو شیطان مخبر ہوتے ہیں نا، مخبر، بے شک جو مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، یہ ان کا ساتھی ہے جو پیغام لے کے آیا ہے، دھمکاتا ہے۔ بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ذرا ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اے غمگسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں، یعنی برائی کا ساتھ دیتے ہیں، برے بندے کا ساتھ دیتے ہیں، برائی کے لیے اکساتے ہیں یا خود بھی برا کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے بہت تیزی سے جب اے غمگسار عالم۔ اچھا لفظ دیکھیں کتنا پیارا، اللہ میں عرفان القرآن مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ بات کرتا ہے نبی سے، تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے پیارے القاب سے بات کرتا ہے، تو بڑے بڑے پیارے القاب جو ہے نا اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اے غمگسار عالم، اے میرے محبوب، یعنی اس طرح کے الفاظ ہے کہ جب بندہ سنتا ہے نا ترجمے میں تو وہ عاشق رسول بن جاتا ہے اور اس کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اے غمگسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں
بہت تیزی کرتے ہیں، وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیں، برے بندے کا ساتھ دینے والا جو شخص ہے وہ بھی برا ہے، اور اچھے کام کا ساتھ دینے والا شخص بھی اچھا ہے۔ نیکی کو پروموٹ کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ نیکی کی، اور برے بندے کا ساتھ دینے والا، برائی کو پروموٹ کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود وہ برا کام کیا۔ اور فرمایا اللہ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہیں، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے بالآخر سن لیں یہ ڈھیل کس لیے ہے، تاکہ اور حجت کوئی نہ رہے پھر۔ اللہ اللہ استغفر اللہ، اور اس لیے کہ ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، اللہ اللہ اللہ، جب تک وہ ناپاک اور پاک کو جدا نہ کر دے، کھرے کھوٹے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اللہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے امت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب علم کے لیے چن لیتا ہے۔ بندوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، اللہ نبیوں پیغمبروں کو دیتا ہے۔ اللہ اللہ، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کس کے پاس کتنا ہے یہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ اس بندے کو پتا ہے میری تجوری میں کتنا پیسہ، میرے بینک میں کتنا پیسہ، میرے گھر میں کتنا مال و متاع ہے، میری کتنی زمینیں ہیں، یہ اسی کو پتہ جس کا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں اس کو کیوں چھپاتے ہو، کیوں اس طرح سے کرتے ہو، کیوں کنجوسی کرتے ہو، کیوں خرچ نہیں کرتے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب اتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اللہ نے تمہیں اتنا رزق دیا ہے اور تم اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو یہ تمہارے لیے نقصان کی بات ہے، کیونکہ تمہارا اپنا مال وہی جو تم نے راہ خدا میں دے دیا۔ اور پھر فرمایا بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا۔ جو مال لوگ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے وہ مال سانپ بن جائے گا، وہ مال سانپ بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا یہ ہے میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں وہ سانپ بن کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں کھول کے کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال۔ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا یا اللہ کی راہ میں دینے کا تو کہتے کہ اللہ محتاج ہے، اللہ جواب دے رہا ہے بے شک اللہ نے لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ محتاج ہے، ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔